اگر سب تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ دعائیں مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں لیکن آپ کا انتظار ختم نہیں ہوتا۔ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں کہ اگر دعا لازمی قبول ہوتی ہے تو پھر آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ وہ اپنے بندے کی ہر صدا سنتا ہے، لیکن پھر آپ الجھ جاتے ہیں۔ اگر جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملنا ہے اور اس سے زیادہ نہ اس سے کم، تو پھر دعا مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ اور دعا کبھی کبھی آپ کو اتنا کیوں الجھا دیتے ہیں؟ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ اپنی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اللہ کے بندے۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے چاروں طرف ایک بند بنا دیا جائے، ایک حد بنا دی جائے کہ اس کے باہر نہیں جانا۔ اس باؤنڈری میں جب تک ہیں آپ اس میں بند ہیں، یوں آپ اس باؤنڈری کے بندے ہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ بند ہیں۔ اسی لیے بندے کا مطلب ہے غلام، کہ اگر آپ کسی انسان کے ہیں تو آپ کو اس کی بنائی ہوئی باؤنڈریز پر عمل کرنا ہوگا، مطلب اس کی فرمانبرداری آپ پر فرض ہوگی۔ تو پھر اللہ کا بندہ بننا کیا ہوگا؟ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کو کون سی حدود پار نہیں کرنی۔ اب یہ جو باؤنڈریز ہیں یہ آپ کی قسمت ہے، آپ کی تقدیر، یہ نہیں بدلے گی۔ مجھے ابھی اپنے اسلامیات کے پروفیسر کی بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر ایسے ہے جیسے اللہ نے آنکھ کی تقدیر میں لکھ دیا کہ وہ صرف دیکھ سکے گی۔ اب کیا دیکھے گی، یہ اس آنکھ پر ہے۔ اللہ نے آنکھ کو کچھ پکڑنے یا سننے کے لیے نہیں بنایا، وہ چاہ کے بھی پکڑ یا سن نہیں سکتی، وہ صرف دیکھ سکتی ہے۔ لیکن کیا دیکھتی ہے، اس میں مرضی اس آنکھ کی ہے کہ وہ اپنے لیے کیا چنتی ہے۔ اللہ کی مرضی سے خود استعمال کرتی ہے یا جو نظر آ رہا ہے دیکھتی جا رہی ہے، حلال یا حرام کی پرواہ کیے بغیر۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے آپ کو سب بتا دیا، سب دے دیا اور سب سکھا دیا۔ آپ کو آپ کی حقیقی منزل بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے لیے اللہ نے جتنا لکھا ہے پوری دنیا چاہ کے بھی آپ سے دور نہیں کر سکتی، اور جو آپ کو اللہ نہیں دینا چاہتا وہ پوری دنیا بھی جان مار لے، آپ خود کو تکا لیں، آپ کو نہیں مل سکتا۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقیع الغرقد مدینہ منورہ کے قبرستان میں ایک جنازے میں تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، تم میں ایسا کوئی نہیں جس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھا نہ جا چکا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو کہ ہر شخص کو اسی عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ پھر آپ نے آیت آخر تک پڑھی، یعنی ہم اس کے لیے نیک کام آسان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ اللیل کی جو آیت پڑھی، ہم بھی ان آیات کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان میں کیا اہم راز چھپا ہے۔ یعنی یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں پڑھنے کے بعد پتہ ہے کیا بات سامنے آئی؟ ایک تو یہ بات کہ ہر انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، لیکن صرف اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جانا کہ جو میری تقدیر میں ہوگا وہ مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ابھی حدیث میں پڑھا کہ ایک صحابی کے ایسا کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ عمل کرتے رہو، یعنی عمل کرنا نہ چھوڑنا۔ اور قرآن کی ان آیات میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ہر کسی کی کوشش مختلف ہے۔ پھر آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ جو اللہ سے ڈرا اور نیک بات کرتا رہا، پھر چاہے اس کے لیے کتنی ہی رکاوٹیں ہوں، وہ پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے نیک نامی کرتا رہے، تو کیا وہ منصف اللہ اس کے راستے آسان نہیں کرے گا؟ اور ایک انسان جو ہر اللہ کی بات رد کرتا رہا تو کیا اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تقدیر کے دو راستے آپ کے سامنے آئیں گے، اسے اٹھانا آپ پر ہے کہ آپ کیا چنتے ہیں۔ اگر نہ ایسا ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرنے پر زور کیوں دیتے؟ اور اللہ بھی یہ وضاحت کیوں فرماتا تو قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ ہدایت ہر کسی کے سامنے آئے گی جس میں نیکی کا ذرہ بھرمادہ بھی ہوگا، وہ ہدایت کو تھام لے گا۔ تقدیر آپ کی اللہ نے لکھ دی ہے، لیکن آگے آپ نے جو اس کے رزلٹ بنانے ہیں وہ آپ پر منحصر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آخرت کا حساب کتاب کیا پھر اللہ آپ کو اس سب سے نواز نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ صرف اسی کو الہ مانیں، صرف اسی کا بندہ بن کر رہیں۔ تو جب آپ یہ سب کر رہے ہیں تو پھر زندگی میں کوئی مشکل کہاں رہے گی؟ آپ اس کی باؤنڈریز میں خود کو بند کر رہے ہیں تو وہ آپ کو وہاں سے باہر تو نہیں نکالے گا، تو وہ آپ کو جہنمی لوگوں میں کیسے بنا لے گا؟ اگر آپ اچھے اعمال کے لیے بہت محنت کریں، آپ مانگتے رہیں جو بھی چاہیے، آپ دعا کے آداب، دعا کے حقوق پورے تو کریں، کیسے قبول نہیں ہوتی آپ کی دعا؟ تقدیر کے راستے آسان کرتی ہے یہ دعا، تقدیر کو سنوار دیتی ہے دعا، مشکلات کو آسان کر دیتی ہے دعا۔
اسی بات کو علامہ اقبال ایسے لکھتے ہیں: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔